لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد خدا کامل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق جمع جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بتقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم یہ قافلہ عشق و مستی جن کا کائنات میں ایک تعارف ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں نہ ان کو اپنے ملک وڈیرہ چودھری جٹ خان ہونے پر ناز ہے انہیں ناز ہے کہ ہمارا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مربوط ہے بس اور انہوں نے جو سر رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طاقتور اور ظالم کے آگے جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے بلکہ اگر کوئی طاقتور ظالم آئے تو اس کو یہ سبق سناتے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اگر کوئی لسا کمزور ماڑا نظر آ جائے تو اس کو کہنے ہیں توڑے واسطے اسی حضور کا جمال بن گیا اور ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن اور اگر کوئی تگڑا ہو کے سامنے آ کے میں بڑا تگڑا میں فلانا تے فلانا انہوں آدھے تیرے ہوتے تاسی رابطہ قہر بن کے ٹوٹنا
اور اگر ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بند، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے امیدوار کے مقابلے میں چیڑ فروش ہیں، میں نے کہا وہ خالی چیڑ فروش نہیں ہے، وہ ضمیر فروش بھی ہے ساتھ میں۔ اور ہمارا امیدوار نہ چیڑ فروش ہے نہ ضمیر فروش ہے، اور ویسے بھی ہمارے امیدوار کا لوٹے سے کیا موازنہ، لوٹا کہیں اور رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اسمبلی میں پہنچانے کے لیے تو جڑے ہوتے ہیں، اور میدان میں جڑے رہتے ہیں، لوٹے نہیں رہتے۔ لوٹے تو اسی نسل میں ہیں جو عبداللہ بن ابی کی نسل ہے، جو آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں، کبھی ادھر لگا لی کبھی ادھر لگا لی، کبھی جناب دائیں بک لیے، کبھی ضمیر بیچ دیا، کبھی ڈالروں کے بس پیسوں کے بس۔ ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ تو ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور ایسے جلوے پہ کروں لاکھ اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا واسطہ اب مردوں سے پڑا ہے۔ اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہمیں بڑا اپنی طاقت میں ناز ہے، ہم بڑے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، میں نے کہا اسلام اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتا۔ اگر اسلام نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اسلام کرتا کیا ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ابو جہل، اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ عتبہ اور شیبہ اور جناب ولید، ان سب کو اسلام ان کے قدموں میں بھی نہیں پڑتا کہ آؤ میں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہتا ہے اسلام بڑے اور چودھری اور جٹوں کے پاؤں میں نہیں پڑتا، طاقتوروں کے پاؤں میں نہیں پڑتا، اسلام بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، اور آ کر کہتا ہے چلو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر ابو لہب سکا بھی ہو تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اسلام کی اپنا اعجاز ہے، اور یاد رکھنا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ فیصلہ ہے قیامت تک میرے آقا کا فرمان ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے نا، حق نے اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک کا تو نکلا ہے نا ابھی تازہ تازہ، جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، کہتے ہیں جی اس کے خلاف بات کریں، میں کہ اس مسکین کے خلاف کیا بات کریں؟ اس کے خلاف ہم اس وقت کھڑے رہے جب سارے کینیڈا اور جناب لندن بھاگ رہے تھے، اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں نے، ذمہ داران نے اور اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی جیلوں اور کچہریوں کو آباد کر کے کہا کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم بھی ہنر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اور ہم اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا۔ حق ہم اپنا بڑا اچھی طریقے سے لینا جانتے ہیں۔ ابھی کراچی میں ہم نے صرف قدم اٹھایا، بسم اللہ کی ہے۔ جس گلی جاؤ گے اگو تو آنو لبھیں گے اور ملیں گے بھی ترجمے نال انشاءاللہ، باقی کوئی نہیں ہے تھا جے لڑنا پہلے الیکشن بعد چو تے لڑ لینے یہ کیڑی گل ہے۔ جے بندے دے پترا تیرا الیکشن سانو 9 بجے رزلٹ چاہیے لیکن دھاندلی والا نہیں، صحیح طریقے والا رزلٹ۔ منصور صاحب کہہ رہے سن کہ 9 بجے رزلٹ چاہیے، دھاندلی زیادہ رزلٹ نہیں چاہیے، آر ٹی ایس کا رزلٹ نہیں چاہیے، صحیح بندے دے پترا ہار جیت مقدرہ دی، لیکن اسی میدان کھڑے ہیں، نہ نسن دیں گے نہ نسن والے ہیں انشاءاللہ۔ اور رہی گل آزادی دی جنگ لڑن والے دو، اسی پہلے آ چکے ہیں کہ نچن والے دے بعد آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، اس سے میں ثبوت دینا، آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں دے وڈیاں نے برے صغیر چوں انگریز نوں نسایا سی، وہ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے وڈیاں نے جنگ آزادی دی مجاہدین دیاں مخبریاں کیتیاں، جنہاں نے وڈیاں نے جنگ آزادی دی جناب جنگ اور مارکیٹ انگریز کو جاگیراں اور جائیداداں لئیاں ہون، جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں، اور جناب جسم دے اتے اسلیاں پھروا کے نمک اور مرچہ بھروا کے کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین
हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब दौलत के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और रही पाकिस्तानी मईशत की बात, आज पूरी दुनिया में हमें बेकारी कौम बनाकर रख दिया है। कौम तो आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी करके खाती है। कौम आज भी अपना वक्त और अपना खून पसीना एक करके अपनी 2 वक्त की रोटी भी मुकम्मल कर रही है। लेकिन इन अयाशों और बदमाशों की आज प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हो रहे। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमें ये जितनी भी सिक्योरिटी फराहम की है इनकी अपनी मर्जी है, हमारी कोई दरख्वास्त नहीं। लेकिन एक जनाब वो बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, वो जो कल तक फिरौन के लहजे में उधर वज़ारत उज़्मा की सीट पर बात करता था, आज जनाब कहता है कि मैं यूँ कर दूंगा, मैं या कर दूंगा। मैंने कहा सब्र हमारा भी देखो, हर जुल्म सहा है, हर जबर सहा है, लेकिन बाबा जी ने कहा ये हमारे बच्चे हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी, इनके साथ नहीं लड़ना। अभी तो बच्चे तेरे साथ हुआ ही कुछ नहीं, हम तो वो हैं कि यहाँ हथकड़ियाँ बंधी हुई थी और जनाब जुल्म सितम और शैल और गोलियों की बुछाड़ हो रही थी, फिर भी कह रहे थे कि लुत्फ़े सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, एक भी सजन गाह दे, एक भी सजन गाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और अभी वो 40 चोरों का टोला जिन्हें ताज़ी हुकूमत मिली है, लेकिन मेरे रब की शान देखें, जिनकी गिनती नामूस रिसालत फिल के लिए पूरी नहीं हो रही थी, इक़्तिदार के लिए पूरी हुई उनकी गिनती, लेकिन मेरे रब की हिकमतें देखें, एक को इक़्तिदार से उतार कर ज़लील किया, दूसरों को इक़्तिदार के ऊपर बिठा कर ज़लील किया। हाँ, ये याद रखना, जो भी हुजूर से बेवफाई करेगा जिल्लत उसका मुकद्दर होगी, क्योंकि हमारे इमाम ने फरमाया है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और वो जो कहता है मैं वज़ीर आला हूँ और मेरा अब्बा वज़ीर आज़म है, लिहाजा मुझसे दब कर रहो, मुझसे डर कर रहो। मैं कहा तेरा अब्बा वज़ीर आज़म नहीं, सिकंदर आज़म भी हो, सानू कोई पार नहीं। हाँ, साढ़े जनाब सिर से कोई पार नहीं, क्योंकि असा हुजूर दे गुलाम हाँ, असा जनाब किसी को नहीं डरते, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम किए तो इसमें हैरत क्या, हम उस बाबे के साथ हैं तो हर मैदान में हक कलम उठा देते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और बाबा जी ने आख्या इन्हें भी रोना, इन्हें दिया मिस्र ने भी रोना इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान मैं तो 1 साल पहले का ऐलान कर रहा हूँ, ये सारे तारीख भी लिख लो, दोबारा लिख लो, नोट करने वाले भी नोट कर लें। इतने जमात पाकिस्तान एक बच जाएगी, उसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होएगा। PDM में 11 जमाता, 12वें या 13वें खिलाड़ी भी तुम इंतजार करो जरा बाहर लगा फिरदा, ये सारे रल के तुहाडे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पता कि जिन्हां दा नजरिया ना खरीदा जा सकता, ना जिन्होंने झुकाया जा सकता, ना जिन्होंने अमरीका और नेटो और जनाब यूरोप की गुलामी का शौक है। इन्होंने एको ही दारे, इन्होंने एको ही शौक है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन मेरे पाँव चूमती थी, यही गर्दिश है ज़माना। साडा किसी नाल कोई वास्ता नहीं, कोई नेटो का गुलाम होवे, कोई रशिया का गुलाम होवे, कोई अमरीका का गुलाम होवे, कोई किसी का गुलाम होवे। असी अल्लामा इकबाल को पूछते हैं, अल्लामा इकबाल ये सारियां गुलामियां करने के बाद क्या इन्होंने मिल जाएगी जनाब, कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई
جناب معیشت کے اندر ریلیف مل جائے گا, کوئی انہوں کا وقت گزر جائے گا. اقبال کہنا نہیں, سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں. اقبال کہتا چلیا تو یہ سمجھتا کہ اسباب کے نال قومت زندہ رہنیاں, اسباب قومت زندہ رہن کا سبب نہیں ہے, نظریہ قومت زندہ رہن کا سبب ہوتا. اور جدو اسباب ساڑھے کو نہیں سن, اسی 313 سا سامنے 1000 کھڑا سی, اسی 1000 بدر لمحے پا کے رکھ دیتا سی. اور جدو ساڑھے کو اسباب نہیں سن, ساڑھے کو جذبہ سی لیکن اسباب نہیں سن. ساڑھے نابینے بھی اتنے تگڑے سن کہ جنگ یرموک کے موقع تے مسلمانوں دیا 4 صفحہ, کفار دیا 11 صفحہ, مسلمانوں کو بندیاں دی لوڑ پہ گئی. حکومت نے اعلان کر دیتا, اسلامی حکومت نے, کہ جناب بندے بھرتی ہو وہ جانا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے, آپ نابینا صحابی ہیں, آپ آ گئے, آپ نے فرمایا یار میرا بھی اس لسٹ نہ لکھو. جب صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, آپ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے اور جناب جانتے ہو اسی قانون سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے, تو اس کا نابینے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تاریخی الفاظ جوڑائے, میں ان اکھاڑے میں مخاطب کر کے کہنا کہ جنہ کشمیر دیتا اور جنہ ہمشیر بیچی عافیہ صدیقی, میں انہیں سارے اکھاڑے میں مخاطب کر کے کہنا کیا سنو اسلامی تاریخ. بابا جی فرماتے سن, اکبر الہ آبادی نے ایک گل کی تھی, انہوں نے کیا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا. ہسٹری تاریخ کو کہنے دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. لوگ پوچھتے ہیں جی لبیک دیہڑی با دیہڑی دن آگے کیوں بڑھتی جا رہی, دن با دن آگے کیوں بڑھ رہی. میں کہا لبیک والے نو مرنا آ گیا, لوگ انہاں دا جین دا چج ویکھ رہے ہیں. کہنے جی آپ دن با دن کیسے آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ کی جماعت بڑی پھیل پھول رہی ہے. میں کہا کسی دن صبح اٹھی منہ دھویں, فجر تک تسی پڑھتے نہیں, منہ دھو کے پاکستان دی ساری اے ڈی سی کوٹا چلا جاویں, ہر شہر دی اے ڈی سی کوٹ وچ پابند سلاسل جائن سیدھا چوڑا کر کے کھڑے, تینوں تحریک لبیک پاکستان دے کارکن ملیں گے جڑے کہہ رہے ہوں گے اوئے لبے بام بھی پکارا, سرے پار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ایک منٹ تھک گیا ہو تو میں آواز رضا الحمدللہ کر دیتا. ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں, اے ساڑھا نعرہ لگانا مقصد نہیں بھئی چلو جی فلاں آیا جی, فلاں شیر آیا جی, لومڑ آیا, گدڑ آیا. ساڑھا مقصد ہے کہ حضور کا نام بلند کرنا. اور انہوں نے چڑھے اور کہنے جی آپ تو فرقہ بندی کر رہے ہیں, آپ تو جناب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. میں کہا چلو آؤ یہ بھی نام لائے لگے, فرقہ واریت کون پھیلا رہا. ساڑھے پورے جلسے کسی کا نعرہ لگیا نہیں, حضور کا نعرہ لگیا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے جلسے کسی کے جلسے عمران کا نعرہ, زرداری کا نعرہ, خان کا نعرہ, فلانے کا نعرہ, نواز کا نعرہ, مریم کا نعرہ, فلانے کا نعرہ, بلاول کا نعرہ, جناب فلانے کا نعرہ. اقبال کہتا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں. اقبال کہتا یہ بہت بنا تو نہیں سکتے لیکن مطالعے کام ضرور کر رہے ہیں, گھر رہے ہیں. اقبال کہتا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں, بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار رائے اعجاز ہو جا. اقبال کہتا سارے گڑ دامن چھڑا کے حضور دے داروں تے آ جا. یہ سارے حاضری کر رہے ہیں, یہ منہ کہہ نہیں سکتے کہ سانو منو, لیکن ظلم دی اخیر ہے کہ ایک خدا بنی بیٹھے. اور ایک یاد رکھنا اسا اس سر سے پگڑیاں کسی جناب وڈیرے اور ظالم دے کے جھکانا سے نہیں رکھیاں. اس سر تو کٹ نہ سکتا, کسی دے کے جھک نہیں سکتا, اس واسطے کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور یہ بھی نہیں کہ اسی جناب قوم بار روڈوں پہ کٹ کے کہیے میں اندر سے ویڈیو لنک خطاب کروں گا. واہ جی واہ, صدقے جائیے ایسا آزادی دے, صدقے جائیے. اچھا دوسرا ترقی والا وہ جناب اتوں ویڈیو لنک لندن تو خطاب کرے کہ جی میں قوم کی بھلائی چاہتا ہوں. میں کہا قوم کی بھلائی چاہنا ہے تو بچ آ کے کھڑا ہو, تیرے پتہ لگے قوم ایتھے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے پھر تینوں پتہ لگے بھلائی کی ہوندی. این روڈوں تے چھے کھا تینوں پتہ لگے پاکستان دے نال تو 30 سال کی کیتا, اور جڑا پچھلے 2.5 سال گزار کے گیا 3 سال انہیں کی کیتا. میں کہا ویڈیو لنک دے ذریعے خطاب نہیں ہوندے, قوم دے وچ این کھڑے ہو کے
دیاں ہوندیاں اسی تے اس فاصلے دے بھی قائل نہیں ہاں اسی بالکل آمنے سامنے دے قائل ہاں اسی انہاں فاصلے نوں بھی زیادہ نہیں مندے بالکل انہاں فاصلے دے بھی قائل نہیں ہاں کیونکہ یہ فاصلے ہی تے دوریاں پاندے آہستہ آہستہ دماغ خراب ہی یہ چیزاں کر دیاں پروٹوکول اسی انہاں پروٹوکول تو باہر ہاں اسی جناب حضور دے دیوانے تے اے موٹے تے دھوتی رکھی تے اے جا رہے ہیں مسئلے ساڑھے کوئی قوم دے ہوتے نہ خرچہ نہ ملک دے ہوتے اسی باہر ہاں نہ ملک دے ہوتے ساڑھا کسی قسم کا کوئی وزن ہے اسی بالکل ملانگا لیکن یہ یاد رکھنا نظریہ بیچن واسطے اسی وہ ملانگا کہ اسی لاہوروں ٹوڑتے ہیں تو وزیر آباد تک ہر شاہ پٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں بالکل اور یہ یاد رکھنا ساڑھا راہ نہ روکنا ہاں ساڑھا راہ نہ روکنا اسی نظریاتی لوگا اور ساڑھا طریقہ بالکل ٹھیک ہے اسی الیکشن میں آئے ضرور ہاں لیکن سوداگری واسطے نہیں آئے کچھ لو اور کچھ دو کے لیے نہیں آئے ساڑھی کل جڑی سٹیج ہوتی ہوئے گی بند کمرے میں بھی ہوئے گی وہی کل ہتکڑیاں لا کے بھی ہوئے گی پابند سلاسل جیلہ میں چاہ کے بھی ہوئے گی اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت لیا کے بھی ہوئی کل ہوئے گی انشاءاللہ اور نظام عدل نو 132 نمبر پہنچان تک مولویاں دا قصور نہیں نہ تحریک لبیک پاکستان دا قصور ہے اور جناب ڈالر 200 توتے لے کے جان دا قصور جناب تحریک لبیک پاکستان دا نہیں اور جناب پیٹرول دی قیمتاں 250 توتے کرنیاں اے تحریک لبیک پاکستان دا قصور نہیں ہے اے نا عیاشاں اور بدماشاں دا قصور ہے جڑے 70 سال تو ملک نو کدی جناب روٹی کپڑا مکان کدی ترقی کدی تبدیلی اور رنگ برنگے نعرے دے ہوتے لٹ رہے بابا جی فرمانے سے نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے جاگ پاؤں پاکستانیوں اور تہاڈا وقت آ چکیا کہ نہ سارے چوراں نو ویکھو وہی چوریاں جناب بیس بدل کے آ رہے ہیں پیو گیا پھر پتر آیا پتر گیا جناب پھر پوترا آیا اور پیو پتر وزیر اعظم لا کے ہیں جناب وہ جنہ دے نہ ایتھے عطا نہ پتہ نہ جناب جنہ دی جنس معلوم ہے وہ بھی پاکستان دی وزارت عظمیٰ دے تک پہنچے رہن بابا جی فرمانے سے نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والے رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے لبیک کا نعرہ لاؤ اور دسو کہ جاگن والے انشاءاللہ اور پاکستان کو جگا گئے اور انشاءاللہ آخر دعوان لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں کو سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد مالک کامیابی اور کامرانی سنسنار فرمانا مارے شورا کو یا اللہ ربی کو مرتا فرمانا قائد محترم کو یا اللہ زندگی عطا فرما لمبی زندگی نصیب فرما اللہ یہی پنڈال ہو یا کمل حاکمین اور آفت منصور صاحب کی کامیابی کے بعد یہاں پر ہمارا لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہو اللہ سونے کرم و فضل عنایت فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ وسلم